الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. تفسیر نور القرآن سورہ یوسف آیت نمبر 37 اور آیت نمبر 38 ہمارے آج کے درس شریف کا موضوع ہے. پچھلی آیات میں آپ حضرات حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا جیل کے اندر پہنچنا، وہاں پر دو اشخاص کے ساتھ آپ کی ملاقات کا ہونا، ایک عزیز مصر کا باورچی تھا جو کھانا وغیرہ پیش کرتا تھا، اور دوسرا جو پانی وغیرہ پیش کرنے کی جس کی ڈیوٹی تھی، اور دونوں ایک جرم کے اندر جیل کے اندر آئے. دونوں نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب انہوں نے سیدنا یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیا. اب اس خواب کی تعبیر کیا بتائی، اس خواب کے متعلق حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، تو آگے ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. حضور قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب اپنی تفسیر نور القرآن میں ان آیات کے تحت کیا فرماتے ہیں، میں پڑھتا ہوں اور آپ حضرات سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں. سب سے پہلے قرآن مقدس اور اس کا ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما ذالکما مما علمنی ربی انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. یوسف علیہ السلام نے کہا، جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا کہ میں ان خوابوں کی تعبیر اس کے آنے سے پہلے تمہیں بتا دوں گا. یہ ان علوم میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا. بے شک میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کے منکر ہیں. میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق و یعقوب کا دین اختیار کیا ہے، ہمیں یہ حق نہیں. واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق و یعقوب کا دین اختیار کیا ہے، ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی چیز کو اللہ کا شریک ٹھہرائیں. یہ اللہ کا ہم پر اور لوگوں پر فضل ہے، مگر اکثر لوگ شکر گزار نہیں. یہ تو قرآن مقدس کے الفاظ اور ان کا ترجمہ تھا. اب آئیے ان آیات کے تحت قبلہ بابا جی پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب بانی و شیخ الحدیث و تفسیر جامع افریدیہ ساہیوال، آپ ان الفاظ کے تحت اپنی تفسیر نور القرآن کے اندر کیا فرماتے ہیں. پچھلی آیہ مبارکہ میں دو نوجوانوں کی خوابوں کا ذکر تھا. اس آیت مبارکہ میں ان خوابوں کی تعبیر کا ذکر ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کی خوابوں کی تعبیر کا پتہ فوراً چل گیا، مگر بتانے میں کچھ دیر کی. آپ چاہتے تھے کہ ان میں سے ایک مرنے والا ہے،
اس کی موت سے پہلے اسے دین کی تعلیم دے دی جائے۔ فرمایا میرے جیل کے ساتھیوں، تمہارے پاس حسب معمول جو کھانا آتا ہے اس کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ یہ بھی آپ کا معجزہ تھا۔ آپ کی گفتگو سے دونوں قیدی حیران ہوئے اور کہا یوسف، آپ کو ہمارے حالات کا کیسے پتہ چلا؟ آپ کاہن ہیں، نجومی ہیں؟ فرمایا نہیں، تعبیروں کا علم مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ قیدیوں نے کہا آپ کا رب کون ہے؟ فرمایا میرا رب اللہ ہے جو میرا تمہارا خالق ہے۔ میرے اللہ نے مجھے یہ علم اس لیے سکھایا کہ میں نے شروع سے خدا کے منکروں کو ماننا ہی نہیں۔ وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا قیدیوں کو یہ پہلا واعظ تھا جو آپ نے جیل کی کوٹھڑی میں ارشاد فرمایا۔ یہاں سے آپ کی تبلیغ نبوت شروع ہوتی ہے۔ یہ روایت بھی ہے کہ جیل کا عملہ بھی اکٹھا ہو گیا۔ آپ نے اپنے خطاب کو مزید لمبا کیا اور فرمایا میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے دین کی اتباع کی ہے۔ آپ نے خدائے وحدہ لا شریک کا ذکر کیا۔ آپ کے محبت برے خطاب سے وہ لوگ کچھ قائل ہوئے۔ جب گفتگو ذرا لمبی ہوئی تو آپ نے پھر اپنا تعارف بھی کرایا اور اپنے پر فضل و کرم کا ذکر بھی کیا، توحید کا درس دیا اور فرمایا کہ ہم اس کی مخلوق ہیں، ہمیں اسی کو ہی خدا ماننا ہے۔ بت پرستی سے نفرت دلائی، برائیوں سے بچنے کا درس دیا، تقوی و طہارت کے فضائل بیان کیے، نیکی کرنے بدی سے بچنے کا فرمایا۔ یہ بھی فرمایا کہ وہ نعمتوں سے نوازتا ہے، یہ اس کا فضل و کرم ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام کا قیدیوں پر اثر انداز ہونا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ آپ کا معمول تھا قیدیوں کی بیمار پرسی کرتے، ان کے دکھ میں شریک ہوتے، کوئی زخمی ہوتا تو مرہم پٹی کر دیتے، ساری رات اپنے رب قدوس کے حضور عجز و انکساری میں گزار دیتے تھے۔ پیغمبرانہ اخلاق رحمت و شفقت کے سبب سب کے لیے باعث قدر و احترام تھے۔ یہاں تک تو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے جو خوابوں کی تعبیر بیان کرنے سے پہلے آپ نے ان لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار فرمایا اس کا ذکر ہے، اور اس کے بعد اگلی آیات جو آ رہی ہیں اور ان کے اندر ان خوابوں کی تعبیر کا ذکر ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام نے ان احباب کے سامنے بیان فرمائی۔ انشاءاللہ یہ اگلے درس شریف میں بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نور قرآن سے ہمیں اپنے سینوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔